حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں بہت سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ میدان عرفات میں نماز استسقاء ادا کرتے رہے، لیکن قحط ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ لوگ جمعہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اگلے ہفتے جمعہ کے بعد لوگ پھر عرفات کی طرف نکلے اور میں نے وہاں ایک کالے رنگ اور کمزور جسم والا شخص دیکھا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے رب عز و جل سے درخواست کی اور پھر سجدے میں گر کر دعا کی، اے میرے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اپنے بندوں کو رحمت کی بارش سے سیراب نہ کر دے۔ اچانک میں نے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادل سے بھر گیا اور اتنی بارش ہوئی کہ مشقیں منہ تک بھر گئی۔ اس کے بعد اس کالے غلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور واپس چلا گیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جس کا مالک غلام اور جانوروں کی تجارت کرتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں درم اور دینار لے کر اس گھر کے مالک کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا، مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے 30 غلام دکھائے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک منحوس غلام باقی ہے جو کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسے بھی دکھاؤ۔ اس نے وہی غلام نکالا جس کو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ تم اسے کتنے میں خریدا تھا؟ اس نے کہا، میں نے اسے 20 دینار میں خریدا تھا، لیکن تمہیں 10 دینار میں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، نہیں، بلکہ میں تمہیں 27 دینار زیادہ دے کر غلام خرید دوں گا۔ پھر آپ غلام کو ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئے۔ غلام نے جب آپ سے کہا، اے میرے مالک، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ میں تو آپ کی خدمت کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ نے اس کو جواب دیا، میں نے آپ کو اس لیے خریدا ہے کہ تم میرے مالک بنو اور میں تمہارا خادم بنوں۔ اس نے کہا، تم اس طرح کیوں بات کرتے ہو؟ میں نے کہا، کل میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس سے آپ کی کرامت میں نے پہچان لی۔ اس غلام نے کہا، حقیقت میں آپ نے ایسا ہی دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ اللہ رب العزت کی آزاد ہیں۔ تو اچانک ہاتف غیبی سے آواز سنائی دی جس میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ کہنے والے نے کہا، اے ابن مبارک، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ پھر غلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور عرض کیا، اللہ کا شکر ہے جس نے چھوٹے مالک سے آزاد کیا، بڑے مالک کی آزاد کرنے پر کیسے شکر ادا کروں۔ اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے 30 سال سے تیری بندگی کی اور میں تیرے درمیان ایک عہد و پیمان تھا، یعنی کہ اس نے اللہ رب العزت سے ایک عہد کر رکھا تھا کہ تو میرے راز کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اب تو نے میرے راز کو کھول دیا ہے، لہٰذا تو میری جان کو قبض کر کے اپنی طرف بلا لے۔ اس کے بعد وہ غشگا کر فوت ہو گیا۔ میں نے اسے ہلکا کفن دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ جب میں سویا تو ایک حسین و جمیل اور عمدہ لباس میں ملبوس بزرگ دیکھا اور اسی طرح کے ایک اور بزرگ تھے جو ان کے ساتھ میں تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایک نے مجھ سے کہا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آئی؟ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور میرے باپ ابراہیم ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں کیسے اللہ سے شرم نہیں کرتا حالانکہ میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہوا تو تو نے اسے اچھا کفن نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی
ہوئی تو ابن مبارک نے اسے قبر سے نکالا، اچھا کفن دیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہر حال میں اس پر لازم ہے، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، اپنے رب کو ہر وقت راضی رکھنا چاہیے۔